ایران کو جو اتنا زیادہ مسئلہ تھا وہ صرف ان کے ایران کے جو بنیادی طور پہ ابو کے ساتھ خمینی صاحب نے جب $5 لاکھ کا اعلان کیا تھا ان کی ہیڈ منی کا، وہ ابو جان نے کتابیں لکھی تھی شیعہ و سنہ، شیعہ و اہل بیت، شیعہ و القرآن، شیعہ و تشیع. اگر آج بھی آپ پڑھیں، میں آپ کے لیے ویسے کتابوں کا تحفہ ان کے علاوہ بھی ویسے وہ کتابیں موجود ہیں عام دکانوں پہ موجود ہیں، آج بھی آپ پڑھیں، ان میں خلاف کوئی بات نہیں. ان میں صرف یہ بتایا گیا کہ اہل تشیع کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، بس. اس بنیاد پہ پھر وہاں سے اعلان آتا ہے $5 لاکھ. اس کی وجہ آپ کو میں ایک اور حیرت انگیز بتاؤں گا، شیعہ و سنہ ایک کتاب کی وجہ سے عالم عرب میں لاکھوں کی تعداد میں جو شیعہ و سنی بھی کنورٹ ہوئے. اور پھر وہ دور تھا عراق ایران وار کا، تو صدام حسین نے ابو جان کی کتابیں بہت زیادہ پبلش کر کے فری عربی میں ڈسٹریبیوٹ بھی کی، جس سے اہل سنت کی تعداد میں یعنی شیعہ کنورٹ ہونا شروع ہو گئی. تو یہ تو ایک شیعہ ایران کے لیے بہت بڑی صدمے کی بات تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے ہیڈ منی کا اعلان کیا. ویسے تو ہیڈ منی میری بھی لگی ہوئی ہے. اچھا، ہاں جی، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ. یہ کہاں؟ وہیں سے ہی؟ اور کتنا آپ کا؟ اتنا ہی ہے، $5 لاکھ ہی. تو پھر تو آپ سیکیورٹی وغیرہ یہ وہ سیکیورٹی ادارے دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم تو اداروں سے ہی کہہ سکتے ہیں نا. اچھا، تھریٹ لیٹر بھی ادارے جاری کرتے ہیں، تو سیکیورٹی بھی اب دینا انہی کا کام ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ ویسے اللہ کا شکر ہے کہ پیچھے الحمدللہ پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے ایک پورے گینگ کو جو اسیسینیٹ کرنا چاہتا پکڑا. آپ کے لیے جو آئے تھے ان کو پکڑ لیا، ان کو کیفر کردار تک بھی. پلان کیا تھا ان کا؟ اسیسینیشن کا ہی. کس طرح سے؟ یعنی وہ لاہور کے اندر جو لکشمی چوک ہے وہاں پہ آ چکے تھے ہوٹل، انہوں نے بک وغیرہ کرا لیے ہوئے تھے کہ مسجد کے اندر دوران جمعہ اٹیک کرنا ہے. تو بہرحال وہ پکڑے گئے، اللہ کا شکر ہے. لیکن اب پتہ نہیں، یہ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پکڑے گئے ہیں تو ان کے پیچھے بھی الحمدللہ میں اداروں کے اس رول سے مطمئن ہوں کہ انہوں نے آج خود پکڑے. مجھے تو کیا پتا تھا، بعد میں بتایا گیا، بعد میں نہیں، ساتھ ساتھ بتاتے گئے کہ یہ آپ کو تھریٹ آیا، یہ ہم نے بندے پکڑ لیے، یہ ان کو ہم نے یہ پیش کر ٹریس کیا نا کسی طرح، کال یا کسی طرح سے پتہ چلا کہ اس کے بعد انہوں نے سیکیورٹی بہرحال کچھ نہ کچھ تو کی ہوئی ہے. قادیانیوں کی طرف سے یار ہیڈ منی لگی ہوئی ہے. حالانکہ وہ جو حملہ ہوا ان کے اوپر لاہور کے اندر، اس کے اندر انہوں نے میرا نام لگا دیا کہ میں نے کروایا. تو مطلب یہ تو ویسے اب آپ تو ایک سیاسی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں، ایسا کوئی یعنی کوئی ونگ ایسا نہیں ہے؟ فاروق بھائی ایک بات بتائیں، میں پیغام پاکستان کا جو وہ منشور ہے اور سب سے پہلا فتویٰ پاکستان کے اندر دینے والا میں ہوں کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے، اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ اصل میں رسول اللہ کی حدیث ہے. کسی مسلمان کو بندہ کافر کہے نا تو اگر وہ کافر نہیں ہے، بندہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ. تو فتویٰ تکفیر کے تو ہم ویسے ہی خلاف ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے تو کیا صحابہ کو کوئی بندہ کافر یا بے ایمان کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہنا چاہیے نا. تو عام فہم مطالبہ ہے. یہ مطالبہ تو ہمارا جاری رہے گا کہ اگر سیدنا ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک کوئی بندہ کسی کو بے ایمان کہتا ہے، اور بھائی مسلمان کو بے ایمان کہنے سے بندہ کافر ہے، تو ان صحابہ کو کیونکہ کہنے والوں کو بھی تو پکڑے نا. یہ تو اداروں کی ذمہ داری ہے، ہماری تو نہیں ہے. میں بہرحال اس لحاظ سے اداروں کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے پروب بھی کیا اور یہ پوری قتل کی جو سازش اس کو بے نقاب بھی کیا. اس کے بعد بھی جو تھریٹ لیٹر آتے ہیں اس کے پیچھے وہ پروب کرتے ہیں.